اس مہینے کی اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں ہیں، رمضان کے بعد اور ربیع الاول کے بعد سب سے عظیم ترین مہینہ وہ ماہ شعبان ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان الشہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے؟ سارے سال اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رجب میرا ہے، شعبان میرے نبی کا ہے، رمضان میری نبی کی امت کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رجب کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ جو شعبان کی تعظیم کرے گا، مصطفیٰ اس سے راضی ہوگا۔ جو رمضان کی تعظیم کرے گا، خدا بھی راضی ہوگا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ دوسری روایت میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رجب تطہیر البدن، آپ نے جو رجب ابھی گزرا ہے، جس نے بھی جو عبادتیں کی ہیں، نفل پڑھے ہیں، تسبیح پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، فرمایا یہ انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے۔ رجب تطہیر البدن، رجب انسان کے جسمانی گناہ پاک کرتا ہے۔ وشعبان تطہیر القلب، اور شعبان انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ ورمضان تطہیر الروح، اور رمضان انسان کی روح کو پاک کرتا ہے۔ سارا ڈھانچہ اللہ نے بنایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ کبھی آپ کو کسی قرآن میں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ اللہ فرمائے میرے بندے کے بال دیکھو، میرے بال بندے کے بڑے پیارے ہیں، مجھے پسند آ گئے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے کی گردن دیکھو، میرے بندے کا سینہ دیکھو، میرے بندے کا جسم دیکھو، میرے بندے کا قد دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں نماز دیکھتا ہوں، نہ میں صورتیں دیکھتا ہوں، نہ میں سیرتیں دیکھتا ہوں، بل ینظر الی قلوبکم، میں جب بھی دیکھتا ہوں بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی رجب میں انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، دل پاک نہیں ہوتا۔ رمضان میں انسان کی روح پاک ہوتی ہے لیکن دل پاک نہیں ہوتا۔ نہ اللہ جسم کو دیکھتا ہے، نہ اللہ روح کو دیکھتا ہے۔ دیکھتا کس چیز کو ہے؟ فرمایا بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے۔ کہا دل کیسے پاک کرے؟ فرمایا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم معراج پہ گئے، آپ نے کہا اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان عطا کیا۔ ثوبان کہتے ہیں عصا کو، ہم اپنی زبان میں عصا کہتے ہیں، ڈنڈا کہتے ہیں، لاٹھی کہتے ہیں، عربی میں اور فارسی میں اس کو ثوبان کہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان دیا، زمین پہ مارتے تو اژدہا بن کے سانپوں کو نکل جاتا، پانی پہ مارتے 12 راستے 12 چشمے نکل آتے، اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ فرمایا حبیب ہم نے موسیٰ کو ثوبان دیا، آپ کی امت کو ماہ شعبان دیا۔ اے اللہ فائدے کیا ہیں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام زمین پہ مارتے، اژدہا بن کے تمام سانپوں کو نکل جاتا۔ جب میں آپ کی امت کو شعبان دوں گا، آپ کے امتی عبادت کریں گے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے اژدہا چھوٹے سانپ کو نکل کے کھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی نہایت ہی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ آج اس جمعۃ المبارک میں بلکہ مجھے ایک یحییٰ بن معاذ کا قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ان شعبان لی خمسۃ اعرف بکل حرف عطیۃ للمؤمنین والمسلمین۔ فرمایا شعبان کے اندر 5 حرف ہیں، یہ جو 5 حرف ہیں ہر حرف کی ایک ایک شان ہے۔ کیا؟ پہلا لفظ ہے شین، الشین بالشرف والشفاعت، جو بندہ اس کی تعظیم کرے گا دنیا میں خدا شرف عطا کرے گا، بعد مرنے کے مصطفیٰ کی شفاعت عطا کرے گا۔ شعبان کا دوسرا حرف ہے العین، العین بالعزت والعافیہ،
عزت کمانے کے لیے لاکھوں کام کرتے ہو، میری بلے بلے ہو، میری میں ہو، ہر طرف میں ہو، فرمایا جو بندہ شعبان کے روزے رکھے گا اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ شعبان کا تیسرا حرف ہے البا، با سے مراد البرکہ ہے۔ آپ کو کوئی عامل یا کوئی نجومی، کوئی جادوگر کہہ دے بھئی یہ کام کرو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، یہ 1000 کا نوٹ مجھے دے دو 2 ہو جائیں گے، یہ 500 کا نوٹ ہے اس پہ یہ پڑھو تو 500 والے 5 ہو جائیں گے، آپ نجومی کی بات مان لیتے ہو۔ اور یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں سنو میں نے اپنے پیارے پیغمبر سے سنا ہے جو چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، فرمایا اس رات اللہ کی عبادت کرے خدا اتنی برکتیں دے گا 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں گی، خدا کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ آگے الالف والالفۃ بین المسلمین والمؤمنین، آپ چاہتے ہو گھر میں پریشانی نہ ہو، گھر میں ٹینشن نہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، فرمایا یہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ پاک آپس میں پیار اتفاق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا آخری حرف ہے النور، النون سے مراد، النور سے مراد النور، نور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آج دنیا ہے، ابھی آپ کے سامنے لائٹ نہیں تھی، ایک جنریٹر چلا ہے، روشنی آئی ہے، سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ میں ویسے بھی راضی تھا، بغیر بجلی کے بھی تقریر کرنے کے لیے راضی ہوں، بجلی والے مولوی نہیں ہیں، کہ گھر میں اندھیرا ہو بڑا آدمی ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے، معلوم بھی ہے یار بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اندھیری قبر پہ جائے گا جہاں سانپ اور بچھو اس کے ساتھی ہوں گے، حضور فرماتے او میرے کمل امتی، یہ جو نون ہے نا اس سے مراد نور ہے، شعبان میں روزے رکھ اللہ تیری قبر کو بھی نور کرے گا، خدا تیری آخرت کو بھی نور کرے گا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ ماہ شب بارات کی فضیلت، ماہ شب بارات میں عبادت کون سی کرنی ہے، اور وہ کون سے بد نصیب ہیں جن کی شب بارات کے دن بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک مجھے حق سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دکانوں پہ لکھا ہوگا، آپ کو حروف مقطعات ملیں گے، الف لام را، آپ قرآن پاک کھولے سورہ فاتحہ کے بعد سورت آتی ہے الف لام میم، یہ جو میں نے شب بارات کی آیت پڑھی ہے اللہ پاک فرماتا ہے ہا میم۔ مسلمان سائنسدان ہو، جس مسئلے پر وہ تحقیق کرے، جب اس کے تحقیق کی انتہا ہو جاتی ہے اسے آگے روشنی نور نظر نہیں آتا اور اسے پتہ چلتا ہے میں پھنس گیا ہوں، اس مسئلے سے نجات نہیں ملتی، آخر میں اس کا جواب ہوتا ہے اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں پتا، اس کا جواب اللہ کے اللہ کے رسول کو پتا، یہ آخری جملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام جب تفسیر لکھتے ہیں کسی آیت پر یا حروف مقطعات پہ آگے جب سوچ کے ان کی انتہا ہو جاتی ہے وہ نیچے لکھتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ پہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تمام محدثین مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ جو قرآن کے حروف مقطعات ہیں الف لام را ہا میم، فرمایا ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ قربان جاؤ ایک مفسر بات، وہ کہتا ہے ہا سے مراد اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے حق کی قسم ہے، ہا سے مراد مجھے اپنے حق کی قسم ہے، اور میم سے مراد اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی محبت کی قسم ہے۔ اے اللہ حق کون سا تے محبت کون سی؟ فرمایا وہ حق جو میرا بندوں پر ہے، عبادت کرنا ان کا کام ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ فرمایا میں خدا ہوں، میں ان کو معاف کروں، یہ میرا حق ہے۔ مجھے اپنے حق کی قسم، مجھے اس محبت کی قسم جو میں نبی کی امت سے کرتا ہوں۔ خدا 2 قسمیں اٹھا رہا ہے، چوری ہو جائے، آپ کے ساتھ قتل کی واردات ہو جائے، سامنے مدعی اگر حلف دے دے آپ مقدمہ اٹھا لیتے ہو،
آپ کیس واپس لے لیتے ہو، بھئی سامنے والی پارٹی حلف اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، اپنے حق کی قسم اٹھاتا ہوں، اپنی محبت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کون سی قسم، کون سی محبت؟ فرمائے سارا سال تم گناہ کرتے ہو، یہ تمہارا کردار ہے، تم گناہ کر کے میرے گھر میں آؤ، مجھ سے ایک بار معافی مانگو، مجھے اپنے حق تے محبت کی قسم ہے، میں رب تمہارے گناہ معاف کروا دوں۔ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں آپس میں نہیں ٹکرا سکتی۔ کوئی بندہ آپ سے سوال کرے، آپ کہتے قرآن شب بارات کو نازل ہوا، ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے قرآن لیلۃ القدر کی رات نازل ہوا، رمضان کہتے قرآن میرے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن یہ ایک قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ لیلۃ القدر کہتے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ شب بارات کہتی ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا لیلۃ القدر تیری رات نہیں میری رات نازل ہوا۔ ایک قرآن ہے۔ رمضان کہتا ہے میرے مہینے میں آیا، لیلۃ القدر یعنی 27ویں رات کہتی ہے میری رات میں آیا، شب بارات کہتی ہے میری رات میں آیا۔ اے اللہ قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا، مطلب کیا ہے؟ فرمایا رمضان سچ کہتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر بھی سچی ہے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر شب بارات تو بھی جھوٹ تو نہیں بول سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن تھا لوح محفوظ پر، وہاں سے اللہ نے اٹھا کے جب پہلے آسمان پہ رکھا نا کہ جبریل یہاں سے تیری ڈیوٹی ہے لے کے نبی کے سینے پر نازل کرنا ہے، جس رات اللہ نے لوح محفوظ سے اٹھا کر پہلے آسمان پہ رکھا وہ رات شب بارات کی رات تھی۔ تو شب بارات کہتی ہے جس رات قرآن آسمانوں پہ نازل ہوا وہ میری رات ہے۔ علماء کہتے تو بھی سچی ہے۔ رمضان کہتا ہے میرے مہینے میں نازل ہوا، علماء کہتے تو بھی سچا ہے۔ اور لیلۃ القدر کہتی ہے اس رات میرے محبوب کے سینے پہ نازل ہو، علماء کہتے تو بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے اس رات میں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی روزی روٹی ملنی ہے، کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کب مرنا ہے، کس نے اچھے اعمال کرنے ہیں، کس نے برے اعمال کرنے ہیں، کون حاجی بنے گا، کون نمازی بنے گا، کون روزے دار بنے گا، اس رات تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری فیصلوں والی رات ہے۔ اور آپ کہتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، اے اللہ کے رسول آج کی رات آپ کو پتہ ہے کون سی رات ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ آقا آسمان کی طرف دیکھے، آپ فرماتے ارفع راسک محمد الی السماء، جب نبی نے آسمان کی طرف دیکھا فیفتح اللہ لی ثلاث مئۃ ابواب من باب الرحمہ، حضور فرماتے میں نے اوپر دیکھا 360 دروازے رحمت کے کھلے ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں سمجھا سکا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ پوری دنیا میں ہے، بیٹا باپ پہ رحم کرتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور پہ رحم کرتا ہے، بوڑھا چھوٹوں پہ مہربان ہے، سمجھے پانی مچھلی پانی میں مہربان ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ مہربانیاں کر رہا ہے، کوئی گر جائے فوراً مسلمان اٹھاتا ہے، کسی کو تکلیف ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ فرمایا ایک حصہ پوری دنیا میں ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے پر اتنا ہم رحم کرتے ہیں۔ پوچھا مالک 99 کدھر ہے؟ فرمایا میرے پاس۔ اے اللہ ان 99 کو کیا کرے گا؟ فرمایا قیامت کے دن جب میرے گناہگار بندے آئیں گے نا، ان 99 رحمتوں کے صدقے میں جنت عطا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا شب بارات کی رات آئی، پھر توجہ کیجئے گا، جبریل امین حاضر ہوئے، اے میرے پیارے پیغمبر آسمان
کی طرف دیکھیں. آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک نہیں 360 دروازے کھلے ہوئے. نگاہ مصطفیٰ دیکھو. ہم مدینے سے پاکستان کی بات کریں تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پاکستان بڑا دور ہے، وہاں سے یہاں کیسے دیکھیں گے؟ ہم کہتے ہیں میرا نبی زمین پہ ہے. جبریل کہتا ہے آقا اوپر دیکھو. نبی فرماتے ایک نہیں 360 دروازے رحمت کے کھلے ہوئے. پہلے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا اے میرے حبیب جس نے آج کی رات سجدہ کیا اس کے لیے خوشخبری ہے. جس نے آج کی رات رکوع کیا دوسرے آسمان پر اس کے لیے خوشخبری ہے. تیسرے آسمان پر جس نے آج کی رات اللہ کے خوف سے آنسو بہائے. چوتھے آسمان پر جس نے آج کی رات دعائیں مانگی. پانچویں آسمان پر جس نے آج کی رات توبہ کی. چھٹے آسمان پر جس نے آج کی رات ذکر کیا. ساتویں آسمان پر جس نے آج کی رات اللہ کے لیے تسبیح بیان کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. اللہ آسمانوں پہ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو بچوں کو یہ سکھاتے اللہ اوپر ہے، علماء فرماتے جملہ کفریہ ہے. اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آتی ہے. مغرب کے بعد یہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، کوئی روزی روٹی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا. آقا کب تک؟ فرمائے صبح صادق تک. پہلے آسمان پہ خدا کی رحمت صبح صادق تک. فرمایا جو گناہگار امتی ایک بار توبہ کرے گا. بنو قلب کی بہت زیادہ بکریاں تھی. فرمایا محبوب ان کے جسموں پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنی میں تیری امت کے گناہوں کو معاف فرماؤں. اللہ سے دعا کرو آج کی رات جتنی بخشش ہوگی تیرا نام بھی آ جائے میرا نام بھی آ جائے. اللہ محبوب کے صدقے جو ہمارے خاندان میں فوت ہو گئے اللہ اس رات کے صدقے ان کی بھی بخشش فرمائے. اس رات کے 3 نام ہیں. اس رات کے اس کو کہتے ہیں لیلۃ البرکہ. پہلا نام ہے اس کا لیلۃ البرکہ. آپ کسی سے پوچھیں لیلۃ البرکہ کو جانتے ہو؟ نہیں. شب بارات کو جانتے ہو؟ جی. ایک ہی نام ہے. لیلۃ البرکہ کیوں کہتے ہیں؟ جبریل امین کی تخلیق ہوئی. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اے اللہ آج میں تیری ایسی عبادت کروں گا نہ کسی نبی نے کی ہوگی تو نہ کسی رسول نے کی ہوگی. ولی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عابد نہیں ہے، نہ کسی نبی نے کی ہوگی تو نہ کسی رسول نے کی ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا جبریل اجازت ہے. وضو کر کے جبریل نے 2 رکعتیں نفل پڑھے. وہ نفل کیسے تھے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا اللہ اکبر. 30,000 سال تک آپ نے قیام میں گزار دیے. تراویحوں میں 30 منٹ یا میرے خیال میں پونا گھنٹہ لگتا ہے. اس کے بعد آپ نمازوں کی حالت دیکھیں کیسے جا رہے ہوتے ہیں. 30,000 سال تک قیام میں کھڑا رہا. رکوع میں گئے 30,000 سال تک رکوع میں. پھر پہلا سجدہ 30,000 سال کا، دوسرا سجدہ 30,000 سال کا. ان سجدوں کے درمیان جو بندہ بیٹھتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی 30,000 گزارے. پھر دوسری رکعت، پھر 30,000، پھر رکوع 30,000، پھر 2 سجدے، ہر سجدہ 30,000 کا، پھر تشہد 30,000 کا، پھر سلام 30,000 کا، دایاں سلام 30,000 کا. اے اللہ تیرے نبیوں نے ایسی عبادت کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل نبیوں نے تو نہیں کی، ہاں آخر الزمان نبی آئے گا جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ اس کا نام احمد ہوگا. اس کی امت ہوگی جس کا نام امت محمدیہ ہوگا. اسے ایک رات دوں گا جس رات کا نام شب بارات ہوگا. مجھے قسم ہے اپنے حق کی، مجھے قسم ہے اپنے محبت کی، نبی کا امتی 2 رکعت پڑھے گا میں تجھ سے بھی زیادہ اسے ثواب عطا کروں گا. لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرکہ، کتنی برکت والی رات ہے. فرشتوں کی ہزاروں سال کی عبادت مسلمان تیری 2 رکعت.
ہیں اللہ نے یہ صدقہ میرے لجپال نبی کا ہے، تیرا میرا کمال تو نہیں ہے۔ اس رات کا دوسرا نام ہے لیلۃ المبارکہ، اس رات کو کہتے ہیں جس میں کثیر برکتیں ہوں، زندوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی برکت والی رات ہے۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا ایک یار تھا، اس کا نام تھا ابو الحفظ کبیر۔ بابا جی آج تو آہستہ بول رہا ہوں، آج تو توجہ کر کے بیٹھو۔ ابو الحفظ کبیر وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا وصال ہوا اس رات میں نے اپنے یار کو دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ نبی نے فرمایا نا، ایک پہلی منزلوں میں سے آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، جو یہاں سے بندہ کامیاب ہو گیا وہاں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بڑی مشکل رات ہے۔ کہتے پہلی رات میں نے یار کو دیکھا، عابد بھی تھا، متقی بھی تھا، چہرے کا رنگ اس کا بگڑا ہوا تھا۔ میں نے اگلی رات اپنے بھائی کو دیکھا، اس دوست کو دیکھا، جسم سلامت تھا، اندر سے ڈھانچہ ہلا ہوا تھا، صرف فرشتوں نے ایک دفعہ جھنجھوڑا، ہاں بھی یہ کام تو نے کیا تھا۔ آپ کہتے 8 ماہ بعد اس کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، رات کو دیکھا، وہی یار خدا کی قسم اس کا چہرے ایسا چمک رہتا جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو میں نے کہا ابو الحفظ کبیر یہ کیا ہو گیا؟ میں تو تجھے لگاتار دیکھتا رہا، تیرا رنگ بدلا تھا، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، کیا ہوا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں آج شب بارات کی رات ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے۔ فرمایا میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں ایک شب بارات کا روزہ رکھا تھا، اس روزے کے صدقے خدا نے زندگی کے گناہ معاف فرما دیے۔ لیکن یہ مسئلہ میں آخر میں بتاؤں گا، روزہ رکھنا ہے یا نفل پڑھنے ہیں، اس لیے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ۔ تیسرا نام ہے لیلۃ، اس کا تیسرا نام ہے شب بارات، جو پاکستان تے ہندوستان میں بولا جاتا ہے۔ آج کون سی رات ہے بھائی؟ آج شب بارات کی ہے۔ بارات یہ بری سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اڈیالہ جیل سے آج 30 قیدی بری ہو گئے، بری مانا آزاد ہو جانا۔ اس رات کو بری کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بری ہونے والی رات۔ فرمایا اس رات ہزاروں کروڑوں امتی گناہوں سے بری ہو جاتے۔ قیدی جب بری ہوتا ہے نا، کبھی اڈیالہ جیل کے سامنے دیکھنا وہ کتنا خوش ہوتا ہے، ہم گناہوں کے قیدی ہیں، تے آج بری ہونے کا دن ہے۔ سمجھیں، مل چل کے جو ہے نا یہ پہلے جمع کرا دو تاکہ جج انشاءاللہ اچھا فیصلہ کرے، ضمانت ہو جائے۔ سمجھ آئیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں جا رہا تھا، میں نے ایک پہاڑ پہ دیکھا ایک نوری پتھر ہے بڑا، اللہ کی قدرت دیکھ کے حیران ہو گیا، سیاہ پہاڑ نوری پتھر ہے، نور اتنا تھا کہ اس کے نور کی چمک سے وہ سیاہ پہاڑ بھی منور ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ تیری بڑی عظیم قدرتیں دیکھی ہیں، پانی دیکھے ہیں، پہاڑ دیکھے ہیں، جنگلات دیکھے ہیں، یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا، بڑی عجیب نظارہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ پیغمبر میری قدرت دیکھنا چاہتا ہے، یہ کچھ نہیں، اس کے اندر جھانک دے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک سبز لباس والا، سبز جبے والا بابا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک ہاتھ میں انگور ہے، بعض کہتے ہیں انار ہے، تے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں کہ بابا جی کب سے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا 400 سال سے۔ میں دائیں بائیں گیا، کوئی دروازہ کھڑکی، کوئی باہر آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا بابا یہ انار انگور کون دیتا ہے؟ فرمایا پتھروں کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنا بندوں کا کام ہے، پتھروں کے اندر رزق پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا یہ ذمہ داری اس نے رکھی ہے، نہ وہ دبئی جانے والوں کو دیتا ہے، نہ امریکہ جانے والوں کو، نہ لندن جانے والوں کو۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں پہلا فیصلہ اس کا رزق کتنا ہے۔ یہ بہانے جی بچہ کینیڈا گیا ہے، امریکہ گیا ہے، کینیڈا والے روٹی کھا رہے، پاکستان والے بھوکے مار رہے ہیں۔ سمجھیں یہ صرف انسان کے وسیلے تے بہانے تے سبب ہوتے ہیں، روزی ہوتے حق حلال کی ہو۔ میں اس حق میں نہیں ہوں بھائی، جو بچہ کینیڈا گیا یا ملک سے باہر گیا ہے تو باپ کی شفقت سے معروم نہ ہوا۔ آج باپ کی خدمت کا وقت تھا، یہ انگریزوں کی خدمت کر رہا ہے۔ نبی فرماتے جو بیٹا اپنے ماں باپ کو نگاہ محبت سے دیکھے، ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا۔ کینیڈا میں آپ کو ریال ڈالر مل جائیں گے، باپ کی شفقت نہیں ملے گی، حج عمرے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، اللہ اس سے بڑا بھی کوئی عابد ہے؟
بھائی جس نے 4 سال پتھر کے اندر گزارے ہوں، غیر محرم کو نہیں دیکھا، جو کبھی بے وضو نہیں ہوا، جس پر کبھی غسل واجب نہیں ہوا، جس سے کبھی غیبت نہیں ہوئی، کسی کو جناب حسد نہیں کیا، بغض نہیں رکھا، اس سے بڑا بھی کوئی عابد ہوگا؟ فرمایا ہاں، ابھی نہیں ہے، ہوگا۔ اے اللہ کب؟ فرمایا آخر الزمان نبی کی جو امت ہے نا، اس کا نام امت محمدیہ ہے۔ رات ہوگی شب بارات کی، پڑھیں گے 2 رکعت نفل، میں اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا، اس سے بھی بڑا۔ فرمایا اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب بارات کہتے ہیں۔ لیکن دوستو 6 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ پچھلی دفعہ میں نے 4 بیان کیے تھے، اس دفعہ میں 6 بیان کروں گا۔ مقصد، حکیم مریض کو کڑوی دوائی دیتا ہے، سینہ چاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کا 3 کے 4 مرتبہ سینہ چاک ہوا۔ جو قرآن کی سورت ہے نا، الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے شق صدر کیا، سینہ چاک کر کے آب زمزم کے پانی کے ساتھ ہوئے۔ بعض کہتے 3 مرتبہ، بعض کہتے 4 مرتبہ۔ کیا خدا میرے نبی کا دشمن تھا؟ نہیں۔ حکیم اتنی کڑوی دوائی دیتا ہے، بعض دفعہ بندہ گھر جانے کے بجائے باتھ روم میں چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا دیتا ہے، جسم کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ وہ آپ کا دشمن نہیں، وہ اس مرض کا دشمن ہے۔ حکیم آپ کا دشمن نہیں، آپ کی مرض کا دشمن ہے۔ خطیم امام آپ کا دشمن نہیں، آپ کے جو اس کے اندر وائرس ہے، وہ اس وائرس کا دشمن ہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم آپ کے دشمن ہوتے ہیں، ہم آپ کو کبھی بھی یہ چیزیں نہ بتاتے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، جب بھی میں خطاب کرتا ہوں پہلے مجھے دیکھا کرو۔ بس آپ یہ سمجھا کرو یہ مولوی تقریر رٹ کے آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنا رہا ہے، کہ ہم اس کو بیٹھے دیکھنے کے لیے تاکہ آپ کے دل کو تسلی ملے۔ سمجھ آئیے؟ آپ نے فرمایا وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَّا مُشْرِكٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک بھی ذات ہو، شرک بھی صفات ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرے، آپ نے فرمایا ایسے بندے کی توبہ کے بخشش نہیں ہے۔ آپ پوری رات حضرت مصلی پہ کھڑے رہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے برابر عبادت تو بڑی دور کی بات رہی، آپ کا ایک گناہ بھی نہیں مٹے گا۔ دیکھیں برتن کو آپ الٹا کر دیں نا، ٹوٹی پوری کھول دیں، ایک قطرہ بھی نہیں جانا۔ جب یہ برتن پاک ہی نہیں ہے، کھلا ہوا نہیں، اس میں قطرہ کہاں سے جائے گا؟ نبی سے جب بھی سوال ہوا کتب حدیث میں تو پڑھ پڑھ مجھے رٹی ہوئی ہیں، آقا مل کبائر، او کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ فرمایا مشرک کی توبہ نہیں ہے۔ دوسرا ولا ينظر اللہ الا مسبل، یہ عیب آپ میں پایا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب جو امتی اپنی تہبند کو، اپنی سلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کی بھی توبہ نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ ہم یہ بھی آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ایسے کپڑے پہنے کہ دکھنے میں معلوم ہو کہ بڑے بھائی کی قمیض ہے تو چھوٹے بھائی کی سلوار ہے۔ بعض مولوی ایسے بھی پہنتے ہیں، اتنی لمبی قمیض، اتنی چھوٹی سلوار کہ لگتا ہے کچھ نیچے پہنا بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ٹخنوں سے اوپر ہو، کتنا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا من اسفل ازارہ من قاب، اس کو گھٹنے کو، ٹخنے کو قاب کہتے ہیں، جیسے کعبہ شریف ابھرا ہوا ہے، یہ جسم میں ابھرا ہوا ہے۔ فرمایا جس کی پینٹ، جس کا ازار، جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوئی، محبوب تیرا بھی امتی ہوا، جائے گا جہنم۔ ایک خالی مسئلہ نہیں ہے، نماز کے ٹائم آپ اپنی سلواریں ویسے بھی بچوں کو بھی تعلیم دے، خود بھی آپ کی سلوار ٹخنوں سے اوپر اور نیچے نہ ہو، سخت وعید ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو بندہ غرور تے تکبر کی وجہ سے اپنی سلوار گھسیٹے گا، فرمایا جہنم کی وادی وئی میں جائے گا۔ وادی وئی وہ ہے جس سے جہنم میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق اتنے گھبرا گئے یہ حدیث سن کے، آقا میرا پیٹ بڑا ہے، پیٹ کے نیچے باندھتا ہوں تہبند،
تو وہ میرا لٹک جاتا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر آپ ان میں سے نہیں ہو، میں آپ کے دل کو جانتا ہوں نا، آپ ان میں سے نہیں ہو. پہلا بندہ مشرک ہے تو دوسرا جو اپنی سلوار لٹکائے. تیسرا ولا ينظر اللہ الا مشاجع، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہے. حاسد جو ہے وہ بندے سے حسد نہیں، وہ رب سے کر رہا ہے. دیکھو یار، ایک بندے کو اللہ نے اچھا سوٹ دے دیا، آپ اسے جلیں کہ بھئی اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں میرے پاس نہیں، اس کے پاس موبائل ہے میرے پاس نہیں. حقیقت میں آپ اس سے نہیں، خدا سے حسد کر رہے ہیں. خدا فرماتا ہے میں نے دیے نا، اس کی کیا اوقات ہے یہ کپڑے پہنے، تیری میری کیا اوقات ہے ہم موبائل لے، ہم تو ایک تنکا خریدنے کے بھی روادار نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے، تو میری تقسیم پہ راضی نہیں ہے. فرمایا اس کی توبہ نہیں، اور بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وقولوا عباد اللہ. وہ کہتے ہیں نا جھگڑے ہوتے قطر میں خدا اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے. آپ یہ آزما لو، جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں روزی میں برکت نہیں ہوتی، بیماریاں ہی بیماریاں، شیطان وہاں پہ اپنے اڈے گاڑ لیتا ہے. اور کتنا جرم ہے. میرے نبی کی مجلس لگی ہے تو ایک جوان روتا آ گیا، آقا میرے حق میں دعا کرو نا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی. 21 مرتبہ نبی دعا کے ہاتھ اٹھا رہے، 21 مرتبہ، ہر بار صدائی حبیب ہاتھ نیچے کرو، قبول نہیں ہے. خدا کی قسم میرے نبی نے آنکھ اٹھائی تھی، خدا نے قانون قدرت بدل دیا تھا، اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. سمجھ آئیے، آج وہ نبی 21 مرتبہ دعا مانگ رہے، قبول نہیں. کیوں؟ محبوب جو پہلی سب میں یہ جو جوان بیٹھا نا، یہ اپنی سگی خالہ سے ناراض ہے. ایسا بندہ تیری محفل میں ہو، میں نہیں دعا قبول کرتا ہے. مولوی بیچارہ کیا کرے، کہتے مولوی اچھا نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. باپ کا دشمن تو ہے، ماں تیری ناراض ہے، خالہ تیری ناراض ہے، پھپھی تیری ناراض ہے، محلے والے تیرے ناراض ہیں، مسجد کے امام علماء تجھ سے ناراض ہیں. گالیاں مولویوں کو دیتی ہیں کہ مولوی کی دعا کرو، مولوی کی بس نہیں ہوتا. بعض دفعہ 40 بندوں میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. فرمایا نبی بھی بیٹھ جاتے، قطع رہنے والا ہو، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. یہ شب بارات میں رات کو آنے سے پہلے میرا پیغام سن لو. 6 یہ چیزیں ہیں. چوتھی جو ہے قطع رحمی. جے ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، آج منا لو پھر وقت نہیں ملے گا. آج راضی کر لو، دوبارہ وقت نہیں ملے گا. آج ان سے صلح کر کے آؤ. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ ایک سجدہ بھی نہ کرو، صرف ماں باپ کو کہے اور میری ماں مجھ سے راضی ہو جا، میرے باپ مجھ سے راضی ہو جا. میں یقین سے کہتا ہوں خدا تیری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا. 5واں بندہ حضور فرماتے ہیں وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ آقَ وَلَدَيْهِ. فرمایا جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہونا تو شب بارات کو روتا رہے، سجدے بھی کرے، روزے رکھے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں. ماں باپ جس کے ناراض ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی نفل نہیں، کوئی روزہ نہیں. ایک باپ بیٹا جوان ہوا، بڑے لاڈوں سے پالا، تے من پسند کی بیٹے نے کہا تو میں شادی من پسند کی کروں گا. ویسے تو بچے کو سوچنا چاہیے 30 سال کھلایا اس نے ہے، پلایا اس نے ہے، انگلی پکڑ کے چلایا اس نے ہے، ہر سردی گرمی سے بچایا اس نے ہے. آج تو اتنا جوان ہو گیا ہے، تو کہتا ہے ابا میرا کملا ہے، ابے کو دنیا کا نہیں پتا، مجھے پتا ہے میں نے اپنے لیے کس لڑکی کا انتخاب کرنا ہے. جن کی سفید داڑیاں ہوگی اب تو ان کو بتائے گا رشتے کہاں جوڑنے کہاں نہیں کرنے. وہ خاندان کو جوڑنے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تیرے سامنے بھیک مانگتا ہے. اے چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لے، اے ماما کی بیٹی سے نکاح کر دے، ہم بھائیوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے درمیان جدائی نہ ڈال. تو اتنا بڑا ہو گیا ہے تو ان رشتوں کو پیٹ کر کے نئے رشتے بنانے لگ جاتا ہے. جوان بیٹا ہو نا تے شادی من پسند کی، مہینہ نہیں گزرا باپ کو کھانسی لگ گئی. بیوی نے رات کو کہا، اس نے کہا فیصلہ کر بھائی، اس گھر میں رات میں رہوں گی یا تیرا بوڑھا باپ جو ساری رات کھانسی کرتا ہے. آج رات فیصلہ کر، گھر کس کو رکھنا ہے. صبح بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا، باپ تو باپ ہوتا ہے نا. ابا حضور آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے،
ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتے ہیں، وہاں آپ پر مرہم پٹی کا کام بھی ہوگا، مرہم پٹی کے کام کے ساتھ آپ کو اللہ صحت بھی دے گا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا تم دونوں سلامت رہو، تم نے میرے لیے اتنا اچھا سوچا ہے، اے میری اولاد تو سلامت رہے، تم نے اس قابل مجھے سمجھا ہے کہ ہمارے باپ کو شفا مل جائے۔ بوڑھا باپ جا رہا ہے بیٹے کے ساتھ، وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا کہ جس بیٹے کو آج انگلی پکڑ کے باپ نے چلنا سکھایا تھا، آج وہی بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کے اولڈ ہاؤس کی زینت بنانے جا رہا ہے۔ جب بوڑھا باپ وہاں پہ چھوڑا واپس آیا، بیوی نے کہا آگے 2 ماہ بعد عید آ رہی ہے، تو نے اولڈ ہاؤس والے کو کہا ہے کہ عید پہ باپ کو نہیں بھیجنا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کہا۔ فرمایا واپس جا، ابھی جا کے انہیں کہے عید آ رہی ہے، عید پہ ہمارے باپ کو نہ بھیجنا۔ بیٹا کہتا ہے خدا کی قسم لوگا میں پلٹ کر گیا، میں نے دیکھا اولڈ ہاؤس کا مینیجر اور میرا باپ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اس مینیجر کو کہا میرے باپ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا 30 سال کا رشتہ ہے، کیسے میں نہیں جانتا؟ میں نے کہا کیسے جانتے ہو؟ فرمایا یہ جو تیرا باپ ہے یہ بے اولاد تھا، اس کی ہاں کوئی اولاد نہ تھی، ایک دن روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا خدا کے لیے مجھے ایک بچہ دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، بعد مرنے کے میرے جنازے کا وارث بنے گا۔ ہم نے اسے تجھے دیا تھا، آج اس نے تجھے پالا ہے، پالنے کے بعد اس باپ کو تو نے ہمارے حوالے کر دیا۔ فرمایا جب باپ کا دشمن ہے نا، تجھے شب برات منانے کی ضرورت نہیں ہے، تو محلے میں پٹاخے پھوڑ، تو گلیوں میں پٹاخے بجا، تیرا بس نہیں، اس رات میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا ایک بچہ اپنے باپ کو نہر میں پھینکنے جا رہا تھا، تو باپ نے کہا پتر اے سٹنا ہی نا، ایتھے نہ سٹی اور اتھے میں نہ سٹی۔ بیٹے نے پوچھا بابا وجہ؟ اس نے کہا ادھر میں نے اپنے باپ کو بھیجا تھا، کما تدان تدین، جیسا کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ اور چھٹا نبی فرماتے ولا ينظر الا مد من خمر، جو نشوں میں ڈوبا رہتا ہے، عادتاً جو نشئی ہے اس کی کوئی توبہ نہیں ہے شب بارات کے رات۔ عادتاً کون ہے؟ لازمی نہیں شراب کا نشہ، آپ نے مشہور کیا ہوا ہے، دنیا کا نشہ ہو، ہیروئن کا نشہ ہو، گانجے کا نشہ ہو، 4 افیم پاؤڈر کا نشہ ہو، کوئی بھی کسی کو کس چیز کا نشہ ہو، جس میں ڈوبا رہے گا، شب رات والے دن آئے گا توبہ کرے گا، توبہ قبول نہیں۔ تو مکے مدینے بھی چلے گا تب بھی نہیں ہے، جب تک ان جرم کو ختم نہ کر۔ امام حسن بصری کا زمانہ ہے، ایک بچہ نشے میں مبتلا ہے، عادت کتنی اچھی تھی اس کی، کہتے ہیں رات کو گناہ کرتا، رات کی تاریکی میں، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، اس سے سبق سیکھو۔ آتے ساتھ ہی نا اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جاتا، تے ماں ہوتی ہے نا حضرت، تے ماں اسے بڑے پیار سے اوے بیٹا یہ چھوڑ دے، بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ رب رسول کی ناراضگی والے کام ہے، روز ماں کو حوصلہ دیتا انشاءاللہ کل چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا۔ کل آتے آتے پھر ایک دن آتا ہے، سنا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چند دن بعد بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، آخری گھڑی ہے، سر اس کا ماں کی گود میں ہے، ماں کو کہتا ہے ماں میری آخری وصیت ہے۔ میرا مرشد امام حسن بصری ہے، امام حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے ام سلمہ کا دودھ پیا، ام سلمہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، مولا علی شیر خدا کے یہ شاگرد ہیں امام حسن بصری۔ انہوں کو کہا فرمایا میرے مرشد کو کہنا جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دے کے وہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ ماں نے پوچھا بیٹا مرشد کیوں؟ فرمایا مرشد کے ساتھ بڑے مرید ہیں، بڑے عقیدت مند ہیں، ویسے تو محلہ جنازہ نہیں پڑے گا، شاید مرشد کے طفیل اللہ میرے اوپر کرم فرما دے، محلے والے مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ماں دوسرے دن چلی گئی۔ امام حسن بصری اور میرے بیٹے کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، کہ بیٹے کی آخری وصیت ہے میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ فرمایا جا نکل جائے اس دربار سے۔ ایسا بندہ جس کو ساری زندگی تبلیغ کی، ہم نے سمجھایا، آج تو کہتی میں جنازہ پڑھاؤ، فرمایا ہم نہیں پڑھائیں گے، رات کا ٹائم ہے، ماں رو رہی ہے، بیٹے نے آ کے گود میں سر رکھا، ماں کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو اتنا گناہ گار ہو گیا ہے، اللہ کے ولی نے بھی جنازے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بیٹے نے بڑا مزے کا جملہ کہا، اس نے کہا میری ماں
اگر میرا خدا تیرے ایک ہاتھ میں جنت دے دے ایک ہاتھ میں دوزخ دے دے بتا تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں جنت میں بھیج دوں گی۔ تو بیٹا ساری رات ہنستا رہا۔ ماں نے کہا کہ ولی نے انکار کر دیا جنازے کا، تو ہنس رہا ہے، رات کو تیری موت ہو جائے گی۔ اس نے کہا تو ایک ماں ہو کے مجھے جنت بھیجے گی؟ کہ اللہ فرماتا ہے میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہوں، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہوں۔ آ تو صحیح، مان تو صحیح، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ صبح جنازہ اٹھنے لگا، امام حسن بصری نے غسل دیا، جنازے کے لیے پہلی صف پہ آئے۔ ماں نے کہا امام حسن بصری آپ نے تو انکار کیا تھا، آج جنازے پہ کیسے آئے ہو؟ فرمایا رات کو سویا ہوا تھا، خواب میں فرشتہ آیا، فرمایا امام حسن بصری اٹھو۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار کا وصال ہو گیا، میرے یار کا جنازہ آپ نے ہی پڑھا۔ یہ 6 بندے ہیں، یاد رہے گا، مشرک، کینہ بغض رکھنے والا، تہبند لٹکانے والا، اور غرور تکبر کرنے والا، ماں باپ سے بغض رکھنے والا، سمجھ آئی، اور نشوں میں مبتلا۔ جب تک ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کون سا کرو گے شب برات کی؟ ٹائم 2 منٹ رہ گیا، ہاں ٹائم 2 منٹ رہ گیا۔ اچھا میں 2 چھوٹے چھوٹے عمل بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات ہے جو آپ کو بتایا نا اے نفل پڑھنا ہے تو یہ یوں پڑھنا، میں اس حق میں نہیں ہوں، میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں، جب پسند ہے لے لینا، نہیں تو چھوڑ دینا۔ آپ نے نفل کے بدلے قضا نمازیں پڑھنی ہیں، نفل نہیں پڑھنے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ قیامت کے دن اول یحاسب، آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو حساب ہوگا، آپ کا جو پہلا پیپر ہوگا، پہلی لائن پہ جو مسئلہ ہوگا، میرے بندے کی نماز دیکھو، اور وہ فرض نماز ہوگی، نہ واجب، نہ سنت موقدہ، نہ غیر موقدہ، نہ مستحب، نہ نفل۔ دیکھو بھائی 6 درجے، پہلے فرض، دوسرا واجب، پھر سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، پھر نفل۔ آپ وہ 6 درجے پہ جاؤ گے؟ آپ کیوں نہیں کرتے کہ ہم فرض نمازوں کی قضا کریں گے اور آج کی رات نہیں، انشاءاللہ ہم آج کے بعد عہد کرتے پورا سال پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال قضا نمازوں کا ہوگا۔ آپ نے قضا نمازیں پڑھنے کی ترتیب کیا ہے وہ طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کی عمر مثال 30 سال، اس میں آپ نے 10 سال اپنی بلوغت کے نکال لینے ہیں، وہ آپ کے جمع نہیں ہوں گے۔ پیچھے بچے 20 سال، 20 سال میں آپ نے ٹوٹل کرنا ہے فی دن کی 6 نمازیں، 5 نہیں، 6 وتر ہیں، ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ بھئی ایک دن میں 6 ہوں تو سال میں کتنے، پھر سال کو 20 سے ضرب دیں کتنے، پھر ایک کاپی میں تحریر کرتے رہیں، دن بدن ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ دوسرا نفل، جن کی نمازیں پوری ہیں ان کے لیے نفل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی فرماتے ہیں میں سویا تو میں نے خواب میں سیدہ طیبہ حضرت زہرا پاک کو دیکھا۔ دعا کرو اس رات کے صدقے ہمیں بھی دیدار ہو جائے ان پاکوں۔ فرمائے شیخ عبد القادر جیلانی اس شب بارات آنے والی ہے، میرے نبی کا جو امتی 8 رکعت نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو 8 رکعت پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دے، خدا کی قسم میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس امتی کو ساتھ نہ دے۔ منظر پتہ کیا ہوگا ساتھ جانے والا؟ اے عام تو نہیں ہوگا۔ اے انبیاء اپنی نگاہ جھکاؤ، شہیدوں نگاہ جھکاؤ، ولیوں نگاہ جھکاؤ، جن کی ولییں بھی نگاہیں بھی پاک ہیں۔ اللہ خیر تو ہے، فرمایا نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہے، وہ جنت میں جا رہی ہے، تو فرمایا جو یہ نفل پڑھے گا بی بی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آخری 1 منٹ دیتے ہو۔ یہ بیری کے پتے مجھے ابھی دوستوں نے بتایا، جی فرید صاحب نے، بھائی رمیز ہیں، اور لوگ ٹہنیاں توڑ کے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، مسئلہ پہلے سمجھا کریں، نہیں سمجھ آیا ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے، آپ ہم سے تصدیق کیا کریں، سمجھیے۔ ہاں وہ جو غصے والے مولوی نہیں ہیں، غصہ وہ کرتے جن کو جواب نہیں آتا۔ ہاں تقریر میری جو شیلی ہوتی، بعض لوگ مجھ سے سلام ہی نہیں کرتے، یہ کہتے مولوی گلے نہ پڑ جائیں، حالانکہ جو دکھتا ہے ہوتا نہیں، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ خیر 7 بیری کے لینے پتے مغرب کے بعد، کتنے؟ 7 بیری کے پتے، خوش کریں آپ کی مرضی ہے، یہ تازے رکھیں آپ کی مرضی ہے۔ اول آخر درود شریف، ہر پتے پہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں،
7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، 7 پتوں پر، ہر پتے پہ 7 دفعہ اول آخر درود شریف، انہیں ایک بوتل میں مکس کر لیں، اس بوتل کا تھوڑا تھوڑا پانی بالٹی میں ڈال دیں اور اس سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ سمجھے کیوں؟ فرمایا جو شب بارات والے دن 7 بیری کے پتوں سے غسل کرتا ہے، جسمانی، روحانی، جادوائی جتنی بھی بیماری وائرس ہے، اللہ اس رات کے صدقے اس مریض کو شفا عطا۔ میرے مدرسے میں جلسہ ہے جامعہ رضویہ ختیجۃ البنات و جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مفتی صاحب کا فیض جاری ہے، اس سال 75 بچے اور بچیوں کی رضا پوشی ہو رہی ہے، تو قبولیت کی گھڑی ہے، کل انشاءاللہ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، آپ کو بھی دعوت ہے، عورتوں کو بھی دعوت ہے، آپ ضرور شرکت فرمائیں، ایک حافظ ہو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، جہاں 75 عالمات حافظہ بنے ہیں، سادات بچیاں بھی ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، دعا ہے اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔